اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے، بھٹکنے اور گمراہی سے بچانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور دنیا کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی بنا دیا۔ پھر جیسے جیسے جہاں جہاں جس علاقے میں ضرورت محسوس ہوئی، اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتریں، صحیفے اترے، نبی و رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کا پیغام سنایا۔ اور مقصد کیا تھا؟ کہ انسانیت بھٹکنے سے بچ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنی اپنی امتوں کے بڑے خیر خواہ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میری قوم، میں نے ابلغتکم، پہنچا دیا تمہیں، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، وانصح لکم، اور یہ رب کا پیغام پہنچانے میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے، میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لہذا میری بات مانو، میری اتباع اطاعت کر لو، ہدایت کے راستے پر چل پڑو گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی پیغام سنایا، انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے بڑا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ صالح علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے بھی یہی بات کی، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہاری خیر خواہی کر دی ہے، تمہیں نصیحت کر دی ہے، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ انسان چاہتا ہے میں اپنی من مرضی کی زندگی گزاروں، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، جو میں فیصلہ کروں، جو میں بات کروں، جو میں عمل کروں۔ اور یہ راستہ، یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے، یہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ نہیں ہے۔ انبیاء نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے، اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مثل المؤمن، مومن کی مثال کل جمل الانف، اس اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی ناک کے اندر نکیل ڈال دی جائے، رسی ڈال دی جائے۔ اب اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، ناک کے اندر رسی ڈال دی، نکیل ڈال دی، اب اس رسی نکیل کو پکڑ کے حیثما قیدا انقادا، جہاں اسے لے جایا جائے چل پڑتا ہے۔ تو مومن تو ایسا ہوتا ہے، مسلم تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جہاں تو مجھے کھڑا ہونے کا حکم دے گا میں کھڑا ہو جاؤں گا، جہاں تو مجھے بیٹھنے کا حکم دے گا میں بیٹھ جاؤں گا۔
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادات، میری نماز، قربانیاں، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، صبح شامیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق میں نے گزارنی ہے۔ للہ، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار۔ تو مومن اللہ فرماتے ہیں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی آپ نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مومن نصیحت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو سارے کے سارے دین کو ہی نصیحت قرار دیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی نصیحت کا ہے، خیر خواہی کا ہے۔ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ خیر خواہی کریں۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا اللہ کے رسول لمن، یہ نصیحت، یہ خیر خواہی کس کی کرنی ہے؟ تو آپ نے 5 جو ہے وہ کلمات بیان فرمائے۔ للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسولوں کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ اماموں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب نبی علیہ السلام نصیحت اور خیر خواہی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں الدین النصیحہ، اور دوسری طرف رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کے، اپنی قوم کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا میں بعثت آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کی خیر خواہی کریں، انہیں گمراہی سے بھٹکنے سے بچائیں، انہیں جہنم میں جانے سے بچائیں، اور انہیں رب کی رضا خوشنودی والے راستے کی طرف لے کر آئیں، جنت کی طرف لے کر آئیں، وہ شیطان کے پیچھے نہ چل پڑے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں یہی فرمایا تھا، جب پہلی دفعہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، اپنی قوم اور قبائل کے افراد کو، مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بلایا، فلاں آ جائے، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ۔ پھر پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اکنتم مصدقیہ، میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگ بولے جی ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ پر ہمیشہ ہم نے سچائی کا ہی تجربہ کیا ہے۔ فرمایا اچھا، اگر تم دنیا کی اس آفت سے، عذاب سے، لشکر کے حملے سے بچنے کے لیے میری بات کا یقین کر رہے ہو، تصدیق کر رہے ہو، فَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، تو پھر میں تمہیں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک واضح ڈرانے والا بننا چاہتا ہوں تمہارے سامنے۔ انا النذیر العریان، کھلا ڈرانے والا، میں آنے والے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، آخرت کی ناکامی سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ توحید پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک اللہ کو اپنا الہ اور معبود مان لو، یہ باطل معبودوں اور خداؤں کی پوجا پرستی چھوڑ دو، تفلحون، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ لوگ جو لشکر کے حملے سے بچنے کے لیے، جو کسی فوج کے حملے سے، جو صرف ایک مادی دنیا کے خاتمے اور ایک مادی دنیا کے نقصان کی بات ہو رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جب آپ نے آخرت کی بات کی اور اس دنیا کے بعد والی زندگی کی بات کی کہ پھر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو،
تو آؤ کلمہ توحید کا اقرار کر لو، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، میری رسالت کو تسلیم کر لو۔ تو کیا کہنے لگے؟ انکار کر دیا۔ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ کوئی بولی بولنے لگا، کوئی بات کرنے لگا، سب منتشر ہو گئے، کسی ایک نے بھی قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اس موقع پہ آپ کی بات تک کس کے بات سننا برداشت اور گوارا نہیں کیا۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب وہ کیا کہتا ہے؟ تبا لک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے لیے اس نے ہلاکت کی جو ہے یہ بات کی، آپ ہلاک ہو جائیں معاذ اللہ، حاضہ جماعتنا، اس کام کے لیے تو نے جمع کیا۔ جواب میں اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے نبی آپ ہلاک ہونے والے نہیں ہیں، آپ تباہ و برباد ہونے والے نہیں ہیں، آپ کا پیغام ختم ہونے والا نہیں ہے، تباہ ہونے والے تو یہ ہیں جو انکار کر رہے ہیں، جو قبول نہیں کر رہے، جو اپنے باطل جھوٹے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ دنیا کے اندر بھی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ یصلا نارا ذات لہب، یہ ابو لہب کہاں داخل ہوگا؟ شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ، اس کا ساتھ دینے والی، اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ایندھن اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بٹی ہوئی رسی وہ ڈالیں گے، فرشتے اس کو گھسیٹیں گے اور گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو شعلوں والی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے، اپنی اپنی امتوں کے کیا ہوتے ہیں؟ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نبی سے بڑا امت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدین والنصیحہ، دین کا نچوڑ، دین کا خلاصہ کیا ہے؟ نصیحت، خیر خواہی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر جو بنیادی حقوق ہیں، حق المسلم علی المسلم ست، اور 6 حقوق ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک اہم ترین حق یہ بھی ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے کوئی خیر خواہی مانگے، خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی خیر خواہی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اسلام پر بیعت لیا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو بیعت لی جاتی تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی جب میں مسلمان ہوا نا۔ یہ عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، یہ پہلے اہل کتاب تھے، مسلمان ہوئے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی بیعت کی، کس بات پہ؟ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں کروں گا۔ اور یہ خیر خواہی والا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، اللہ 3 باتوں پر تم سے راضی ہوتے ہیں اور 3 باتوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کو خوش کرنے والی پہلی بات کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کو راضی کرنے والی دوسری بات کیا ہے؟ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، الگ الگ نہ ہو۔ وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور اپنے جو ولاة ہیں، والی ہیں، امراء ہیں، ائمہ ہیں، بڑے ہیں، ان کی کیا کرو؟
خیر خواہی کرو۔ یہ 3 کام کیا ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے۔ معلوم ہوا کہ خیر خواہی یہ وہ عمل ہے، نصیحت یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جن 3 کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا قیل وقال۔ قیلہ کا معنی کہا گیا، قال اس نے کہا۔ ایسے ہی فضول لا یعنی بحثیں، باتیں اور مجلس میں بیٹھ جانا اور دنیا جہان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کبھی سیاست پہ، کبھی برادری پہ، کبھی خاندان پہ، کبھی کوئی بات شروع کر دی، کبھی کوئی بات، گھنٹوں گزر جاتے ہیں فضول لا یعنی بحثیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ با مقصد بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی بات کرے۔ نہیں کر سکتا لیصمت، خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ہر ایسی بات، ہر ایسا عمل جس کا آپ کو دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، جو بے مقصد ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ اچھے مسلمان کی، اچھے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بندہ ایسی لا یعنی اور فضول باتوں سے اجتناب کرے، چھوڑ دے۔ اسلام نے اسے لغو شمار کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ قرآن کریم کی آیات اس بات پہ شاہد ہیں، دلیل ہیں کہ ایمان والے لغو باتوں میں، فضول لا یعنی اعمال میں مصروف نہیں ہوتے، اور کسی ایسی مجلس محفل کے پاس سے، لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اسی طرح اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ سوال بہت زیادہ کیے جائیں، بندہ سوال تو پوچھتا رہے لیکن عمل نہ کرے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ سوال کیسے ہے، یہ چیز کیسے ہے، معلومات جمع کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ علم معلومات جمع کرنے کا نام ہے۔ نہیں، علم کیا ہے؟ علم عمل کا نام ہے۔ وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں، ایسے علم کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا علم اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، ایسا علم اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے کہ انسان سیکھ تو بہت کچھ لے، معلومات تو جمع کر لے، سوالوں کی تو بھرمار ہو، لیکن جب عمل کی باری آئے تو پھر کوتاہی، غفلت، سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ اے میری امت کے لوگوں سن لو، تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہو گئے، وہ اس لیے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے کہ کثرت و سوال بڑے کرتے تھے، لیکن جب عمل کی باری آتی واختلافہم علی انبیائہم، پھر نبیوں سے عمل کے معاملے میں اختلاف کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کیسے ان کی قوم بنی اسرائیل، قرآن کریم میں کئی سوال اللہ نے جو ہے وہ ان کے ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ اس کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اتنے سوال اس کے بارے میں، کیسا رنگ ہو، کیسی عمر ہو، کیا کرتی ہو، حالانکہ یہ لا یعنی فضول سوال تھے، ان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا حکم آ گیا تھا، حکم سمجھ کے فوراً اس پہ عمل پیرا ہو جاتے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، یہ طریقہ اپنا لیتے، یہ درست طریقہ تھا۔ سوال کیوں کیے؟ سوالات کی بچھاڑ اور برمار کیوں کر دی؟ شاید کسی نہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، شاید موسیٰ علیہ السلام کسی سوال پہ آ کے لاجواب ہو جائیں اور ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن موسیٰ کوئی اپنے علم سے تھوڑا بتا رہے تھے، موسیٰ کے پیچھے کس کا علم تھا؟ رب العالمین کا علم۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اس کا علم جو اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے، اس کا علم جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے
کہ جب موسیٰ اور خضر کشتی میں بیٹھے تو کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی، اور اس چڑیا نے سمندر میں اپنی چونچ ڈبوئی، ہلکا سا پانی پیا، تو خضر موسیٰ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے موسیٰ، ایک علم وہ ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تجھے نہیں دیا۔ اگر ہم دونوں کے علموں کو جمع کر لیا جائے، ہم دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا، اس سمندر کے پانی میں کمی واقع کی ہے۔ کثرت و سوال، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، تیسرا کون سا کام اللہ کو پسند ہے؟ مال کا ضیاع۔ مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس طرح اللہ زندگی کے ضیاع کو پسند نہیں کرتے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کوئی ایسا عمل جو انسان کی زندگی کو نقصان پہنچانے والا ہو، اسلام منع کرتا ہے اس سے۔ جان کی حفاظت یہ مقدم ہے۔ اسی طرح مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ نے اگر کسی انسان کو دی ہے تو اس کا ضیاع، اس کا غلط استعمال، چاہے وہ اسراف کی صورت میں ہو، فضول خرچی کی صورت میں ہو، تبذیر، ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے کی صورت میں ہو، یہ ضیاع بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نصیحت اور خیر خواہی یہ اللہ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو اختیار کر لیتا ہے اس کا سینہ کینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے سینے میں، اس کے دل میں بغض، حسد اور اس کے سینے میں یہ کینہ وغیرہ یہ نہیں رہتا، اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، لوگوں تین چیزیں، لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، اگر یہ تین چیزیں کسی مسلمان بندے کے اندر موجود ہوں، اس سینے میں، اس مسلم میں پھر کینہ نہیں آتا۔ ایسے انسان کے دل میں کینہ، بغض، حسد اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے خلاف نفرت یہ پیدا نہیں ہوتی۔ وہ تین عمل کون سے ہیں؟ اخلاص العمل للہ، نیکی کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اخلاص پیدا کر لینا اپنے اندر۔ نصیحت کا ایک معنی اخلاص بھی ہے۔ نصیحت کے دو معنی عربی زبان میں آتے ہیں، خیر خواہی، اخلاص، موافقت، یہ ان معنوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اخلاص العمل للہ، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ ومناصحۃ ولاۃ الامور، مسلمانوں کے جو معاملات کے نگران ہیں، والی ہیں، ان کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات یہ پیدا کر لینا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی اللہ سے التجا کرنا۔ اور تیسرا عمل کون سا ہے؟ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہنا، یہ سمجھنا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا نمازی ساتھی ہے، یہ میرے محلے کا رہنے والا ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے مسلم معاشرے کے اندر رہنا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ لوگ اللہ نے مختلف طبیعتوں، مزاجوں والے بنائے ہوتے ہیں، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی درمیانے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ میں نے اسی معاشرے میں رہ کے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اپنی خیر خواہی بھی سوچنی ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی بھی سوچنی ہے۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور اگر بندہ کہے نہیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، صرف میں ہی ٹھیک ہوں، میرے علاوہ ساری دنیا غلط ہے، وہ پھر نہ کسی کے ساتھ چل سکتا ہے، نہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، نہ اس کے دل سے کینہ جاتا ہے، اور نہ اللہ ہی ایسے انسان پہ راضی ہوتا ہے۔ تو نصیحت کے حوالے سے اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ انبیاء کا منہج ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے۔
اللہ کے نبی صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ مسلمان کے حقوق میں سے شامل ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور یہ نصیحت کرنے سے، خیر خواہی اپنے دل میں ڈال لینے سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا دل کینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے برکت والا، کتنی فضیلت والا اور کتنے اعزاز والا عمل ہے۔ پھر تو یہ ہم سب کو کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدین النصیحہ، دین نام ہی کس کا ہے؟ خیر خواہی کا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں جی لمن، کس کی خیر خواہی کریں؟ قلنا لمن، اللہ کے رسول کس کی؟ قال للہ۔ اب آئیں ذرا دیکھیں خیر خواہی کیسے کرنی ہم نے۔ فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ۔ سب سے بڑی اللہ کے لیے خیر خواہی ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کو دینا ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا سب سے بڑا بندوں پر حق کیا ہے؟ کہ اس سے بندگی صرف اسی کی کرنی ہے، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ عبادت کا کوئی بھی عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، قربانی، نذر، نیاز، استغاثہ، جو بھی عبادت کا عمل ہے یہ خالصتاً اللہ کا حق ہے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کون ہے؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی توحید کو پہچاننا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ پر ایمان راسخ پیدا کرنا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ سے امیدیں، اللہ پر توکل، یہ چیزیں پیدا کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے اخلاص، یہ ہے اللہ کے لیے خیر خواہی، یہ ہے اللہ کے لیے نصیحت۔ دوسرے نمبر پر کیا آیا؟ والی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ قرآن مجید، اللہ کی آخری سچی سچی کتاب، آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، نازل ہوئی، جبریل لے کے آئے، اس پر ایمان رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو اپنے لیے کتاب ہدایت سمجھنا، اس سے رہنمائی لینا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے نہیں لگانے، نہیں یہ قرآن میں نہیں سمجھ سکتا، یہ میرے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، میں انگلش پڑھ سکتا ہوں، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، میتھ، انجینئرنگ میرے بچے پڑھ سکتے ہیں، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی باہر کی یونیورسٹیوں سے کر کے آ سکتے ہیں، لیکن قرآن یہ بھائی میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سوچ بن گئی نا، یہ ایک ذہن دے دیا گیا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سمجھنے کے لیے بھی آسان بنایا، ہم نے اس کو عمل کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب وہ کسی بھی فن، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتی ہے، دکھائیں اس کا کوئی حافظ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، فاتحہ سے لے کر ناس تک لاکھوں کروڑوں آپ کو دنیا کے اندر اس کے حافظ مل جائیں گے، اس کے عالم مل جائیں گے، اس کی تفسیر کرنے والے مل جائیں گے، اس کی تشریح اور وضاحت کرنے والے مل جائیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے کلام میں برکت رکھی ہے، اس میں یہ اعجاز رکھا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کتابوں کے ایڈیشن چھپتے ہیں، پہلا ایڈیشن، دوسرے میں کیا ہوتا ہے جی اس میں یہ کمی رہ گئی تھی، اس میں یہ ترمیم کر دی ہم نے، اس میں یہ غلطیاں رہ گئی تھیں، اس میں ہم نے غلطیوں کی تصحیح کر دی، تیسرا ایڈیشن چھپا جی اس بات کی ضرورت تھی یہ ڈال دی، چوتھا، 10واں، 20واں۔ کسی کتاب کے کتنے ہی ایڈیشن کیوں نہ چھپ جائیں، ہر ایڈیشن میں آپ کو کیا کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ، کوئی نہ کوئی ترمیم، کوئی نہ کوئی اضافہ
یہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اللہ کی کتاب دنیا کی واحد کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ ایسے آسمانوں سے آئی تھی، جبریل امین اس کو لے کے آئے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزلہ علی قلبک، ان کے دل پر اتاری گئی تھی، ویسے کی ویسے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ ہے یہ اعزاز کسی کتاب کے پاس جس میں کوئی تضاد، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، لوگوں اگر یہ قرآن رب کی بجائے کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو تم دیکھتے اس میں آپ کو کنٹراڈکشن ملتا، تضاد ملتا، اختلاف ملتا۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ مکہ کے مشرکوں نے الزام لگایا جی وہ نصرانی پادری فلاں جو ہے فادر فلاں عالم، اس سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھا، اس سے سیکھ کر اپنی طرف سے یہ کتاب بنا لی۔ اللہ نے کہا او اللہ کے بندو، وہ اجمی جس کی طرف تم غلط نسبت کر رہے ہو کہ فلاں سے سیکھ کے آیا، اس کی زبان اجمی، وہ خود اجمی، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں۔ ایک اجمی کیسے عربی سکھا سکتا ہے جس کو خود عربی نہیں آتی؟ طرح طرح کے اعتراضات کیے، اللہ نے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ اساطیر الاولین کہا گیا، قصے کہانیاں اس کو کہا گیا، افک افترا گڑا ہوا جھوٹ کہا گیا۔ فرمایا فاتو، چلو تم بھی لے آؤ، تم بھی عرب ہو، تمہاری بھی یہی سرزمین ہے، کوئی 10 صورتیں، کوئی ایک صورت، فلیاتو بحدیث مثلہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک آیت، کوئی چیلنج تو قبول کرو۔ ولی کتاب ہی، یہ عظیم الشان کتاب، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہم نے اس کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا کرنی ہے؟ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے لیے ہدن کتاب ہدایت بنانا ہے، کتاب شفا بنانا ہے۔ اس میں ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمارا علاج ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ ہماری دنیا کی عزت، یہ ہماری آخرت کی عزت کا وجہ تھا، سبب تھا۔ یہ قرآن، یہ رب کا قرآن، یہ رب کی کتاب، لیکن ہم بھول گئے، ہم غافل ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بہانے بنا لیے، نہیں یاد ہوتا، نہیں سمجھ میں آتا، بڑا مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ علماء کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے۔ بہانے بنا بنا کے شیطان نے وسوسے ڈال ڈال کے ہمیں قرآن سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ وہ قرآن جو صحابہ کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ قرآن جو میرے نبی کی جو ہے صبح اور شامیں جس کی تلاوت میں گزرتی تھی، وہ قرآن اللہ اکبر جس کو صحابہ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں کر کے یاد کرتے، اور قرآن جب 10 آیتیں یاد کر لیتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتوں پہ جاتے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ آج میں قرآن الف لام میم سے والناس تک پڑھ جاتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں اس قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے میرا یہ حکم ہے، میرا یہ امر ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، میں بس ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب کے خیر خواہ بن جاؤ، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ یہ دنیا کے سارے اختلافات، یہ جھگڑے، یہ فرقہ واریت، یہ لسانیت، یہ عصبیت، یہ تعصب، یہ مسائل، اللہ فرماتا ہے ان تمام مسئلوں کا حل کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ایک، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ نے تمہیں پکڑایا ہوا ہے۔ یہ اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے، یہ اللہ سے تمہارے تعلق کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ آؤ تو صحیح، اس سے جڑو تو صحیح، اس کو ذرا سمجھو، پڑھو تو صحیح۔ آج دنیا میں لوگ یورپ کے اندر، انگلینڈ، برطانیہ کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کو پڑھ کے ہمیں دیکھ کے نہیں، کوئی ہمارا کردار یا ہمارا کریکٹر یا ہماری دعوت کو اتنی متاثر کن نہیں ہے
کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہوں. وہ اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو قرآن کو پڑھ کے، قرآن کا مطالعہ کر کے. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک کرسچن خاتون کا. وہ یورپ کے کسی گرجا گھر کے سامنے حجاب جو ہے وہ پہن کے کھڑی ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ اندر سے اہل کتاب میرے ملک کے باسی لوگ نکلیں گے اور اپنی عبادت پوری کر کے آئیں گے تو میں اللہ کے دین کا پیغام، قرآن کا پیغام ان تک پہنچاؤں گی. پہلے یہی کام وہ دنیا کے دیگر مذاہب کے عبادت خانوں کے سامنے جا کے کیا کرتی تھی. عیسائی تھی، عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتی تھی، مشن کا حصہ تھی وہ. کسی نے کہہ دیا اگر تم نے مسلمانوں کو دعوت دینی ہے، مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا ہے، پہلے ذرا ان کے مذہب کا مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، ان کا دین کیا کہتا ہے. پوچھا ان کی مذہب کی تعلیمات کہاں سے ملیں گی؟ بتلایا گیا جی وہ قرآن ہے ان کی ایک کتاب، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو. کسی نے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن ترجمہ دے دیا، اس کو پڑھا. اللہ نے ہدایت کی روشنی دل میں ڈال دی. سمجھ آ گئی کہ سچا دین، سچی کتاب اور سچا راستہ تو یہ ہے. مسلمان ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی ساری کی ساری اس راستے کے لیے وقف کر دیتی ہے کہ آج کے بعد جتنی میں نے عیسائیت کی تبلیغ کی، لوگوں کو عیسائی بنایا، اب میں لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آؤں. کہاں سے روشنی ملی؟ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے. اور آج کا نوجوان چاہے مرد ہے یا عورت، وہ قرآن سے دور ہو رہا ہے. اور پھر سمجھتے جی گھروں میں سکون نہیں آ رہا، زندگی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، اطمینان نصیب نہیں ہو رہا، زندگی منتشر سے گزر رہی ہے، معاملات سنبھل نہیں رہے. آؤ لوگو اللہ کی اس کتاب سے جڑ جاؤ، کتاب کے خیر خواہ بن جاؤ. ولی رسول ہی تیسری خیر خواہی ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول، خاتم النبیین. ان کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول آنے والا نہیں. ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں. ان کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ ان پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، ان کی نصرت، ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کی سنت سے محبت، ان کے دین سے محبت، ان کے طریقے سے محبت، ان کی وضاقتہ، ان کی چال ڈھال. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنانا، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنا. آج کسی کا آئیڈیل کوئی یونان کا مفکر ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی جناب صاحب یورپ کا سکالر ہے، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے. مسلمانوں تمہارے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ رب نے آج نہیں 1500 سال پہلے یہ اعلان کیا ہوا ہے. 15ویں صدی جا رہی ہے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کامیابی چاہتے ہو؟ آؤ اس اسوہ حسنہ کو اپنا لو. ولی ائمۃ المسلمین. چوتھی خیر خواہی کس کی ہے؟ ائمہ، امام کی جمع. امام کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، دین کے امام، علماء، اہل علم، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے، ان کا اکرام کرنے والے، ان کی عزت کرنے والے، ان کی بات کو دلیل کے ساتھ سننے والے، ان کی غلطیوں کو سر بدار اچھالا مت کریں. آج لوگ نشانہ اسلام کو بناتے ہیں اور نام کس کا لیتے ہیں؟ علماء کا لیتے ہیں. علماء کی عزت، ان کا اکرام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی حامل قرآن، حامل سنت کی عزت کرو گے، یہ ایسے ہے جیسے تم نے اللہ کی عزت کی. ان من جلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم. کسی سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کرنا، وہ حامل القرآن، قرآن کے عالم کی عزت کرنا، اور انصاف کرنے والے حکمران، بادشاہ کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اللہ کی عزت کی ہے. صاحب قرآن کی، صاحب سنت کی، اس کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں.
اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلِعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کی خیر خواہی بھی کرنی ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مسلمان کی خیر خواہی ضروری نہیں کہ آپ نے زبان سے ہی کرنی ہے، خیر خواہی زبان سے بھی ہو سکتی ہے، عمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ زبان سے کرنی ہے تو بڑے ہی موقع محل اور مکان اور جگہ اس چیز کو دیکھ کر بڑے ہی نرم لہجے میں، بڑے ہی آسان اور عام فہم انداز میں، جس سے اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، جس سے اس کو بات کی سمجھ بھی آ جائے۔ المؤمن مرآت المؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جو کردار آئینہ ادا کرتا ہے کہ انسان آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے نظر آ جاتا ہے میرا لباس کیسا ہے، میرا چہرہ کیسا ہے، میرے جسم پر میرے بال کوئی خراب تو نہیں ہے۔ ایسے اپنے بھائی کے سامنے خیر خواہی والا انداز تم نے اپنانا ہے۔ عمل سے خیر خواہی، عمل سے خیر خواہی کیا ہے؟ وہ اچھا مشورہ مانگے، اچھا مشورہ دیں، وہ راستہ پوچھے، اسے راستہ بتائیں، وہ کمزور ہے، وہ مالی جسمانی طور پر پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے ملک کے طول عرض میں آپ جانتے ہیں لوگ سیلاب کی وجہ سے اور دیگر جو ہے وہ آفات کی وجہ سے کس قدر پریشانی کا شکار ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی کا کیا کردار ہوتا تھا، صحابہ کیا کردار ادا کرتے تھے، اور ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مہاجر صحابہ مکہ سے دیگر علاقوں سے مدینہ آتے ہیں، پانی کا بڑا مسئلہ تھا، مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، بیر روما۔ مسلمانوں کے لیے پانی کے بڑے مسائل تھے، اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی آسانیاں پیدا کرنے کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہ کنواں خریدا، پیسوں سے خریدا، اور کیا کر دیا؟ سارے مسلمانوں کے لیے وہ کنواں وقف کر دیا۔ آج ہمارے ہاں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی پریشانی بن جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ نے بہت سے بنائے ہیں، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت ناجائز فائدہ اٹھانے والے وہ بھی ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہی گندم جو آج سے سیلاب سے چند دن پہلے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، 2500-2600 روپے من مل رہی تھی، موجود ہے فیکٹریوں کے اندر، گوداموں کے اندر پڑی ہے، لیکن اب کیا ہے؟ تھوڑا سا مسئلہ بنا، وہ گندم کا کیا ریٹ کیا پہنچ گیا، 3000 کو کراس کر گئی جی، 3500 پہ پہنچ گئی جی، 3600 پہ پہنچ گئی۔ وہ اللہ کے بندو، ایک آفت آئی ہے، ایک مصیبت آئی ہے، ایک اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہے، اللہ کے بندے مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور ان پریشانیوں میں ان کی خیر خواہی کرنے والے بن جاؤ، ان کی پریشانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے مت بنو، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، جیسے انصار کھڑے ہوئے تھے مہاجرین کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی نے کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک خیر خواہی یہ بھی ہوتی ہے، آپ کسی کو کوئی ہنر سکھا دیں، کسی کو کوئی کام کروا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ پھر یہ اعمال کی ترتیب چلتی چلتی یہاں تک پہنچی، فرمایا کسی ہنر والے کی مدد کر دو۔ فرمایا اگر کوئی ہنر نہیں جانتا، کسی کام کو کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا، اسے کام سکھا دو، یہ بھی تیرے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی اس کی خیر خواہی ہے۔ آج میرے پاس کوئی آتا ہے کوئی بات پوچھنے کے لیے، کوئی کام پوچھنے کے لیے، بھائی جان آپ کام کر رہے ہیں، آپ یہ جناب صاحب یہ کام آپ نے شروع کیا ہے، یا آپ تجارت کر رہے ہیں، یا آپ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ میں غلط گائیڈ کروں گا۔ المستشار مؤتمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اگر غلط مشورہ دے گا امانت میں خیانت کرے گا۔ تو ہمیں بھی یہ نصیحت والا، خیر خواہی والا انداز اپنانا ہے۔ یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ کیسے آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے صحابہ کرام کی، امت کی خیر خواہی کی، اسی خیر خواہی والے جذبے کی آج ہم سب کو ضرورت ہے۔ ملک کے طول و عرض میں یہ جو ایک مسئلہ پریشانی والا بنا ہوا ہے، اس
مسئلے کے اندر سیلاب زدگان کی جو متاثر بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جو تاجر ہیں وہ عہد کریں کہ ہم جو ہمیں ایک جائز منافع کے ساتھ چیزیں ہم پہلے سے بیچ رہے تھے، ناجائز منافع خوری نہیں کریں گے۔ سننے میں آیا کشتیوں والوں نے جناب صاحب وہ ناجائز جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر خواہی والا جذبہ ہر مسلمان کو عطا فرما دے۔